جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ مدح فی معلقاتہ الحارث بن عوف و حرم بن سنان، یا کہ الحارث بن عوف و زبیان، حرم بن سنان و عبس، حرم بن سنان، یا کہ نعمان بن منذر۔ فرسٹ ایم سی کیوز میں پوچھا گیا ہے کہ زہیر بن ابی سلمہ نے اپنے معلقہ میں کس کی مدح کی تھی؟ تو زہیر بن ابی سلمہ نے جو اپنا معلقہ ہے زہیر بن ابی سلمہ کا، اس نے وہ معلقہ جو ہے وہ دو جو قبیلوں کے سردار تھے ان کی مدح میں وہ قصیدہ کہا تھا۔ وہ قبیلے جو ہیں عبس اور زبیان کے آپس میں کلیش تھا، ان کا عرصہ دراز تھے، آپس میں ان کی جنگیں ہو رہی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو پھر زہیر بن ابی سلمہ نے دونوں جو ان کے سربراہ تھے، قبیلے کے سردار تھے قبائل کے، ان کی مدح کی اور یہ قصیدہ تصنیف کیا، اور اس میں قصیدے میں ان کی بھی مدح، دونوں کی جو سردار تھے ان کی مدح کی۔ تو جو وہ ان دونوں کا پوچھا ہے کہ وہ دونوں سردار کون تھے سے؟ فرسٹ آپشن ہے کہ حارث بن عوف و حرم بن سنان، حارث بن عوف اور حرم بن سنان کی مدح کی تھی، یا کہ حارث بن عوف و زبیان۔ اور ان چار میں سے جو فرسٹ آپشن ہمارے پاس ہے کہ حارث بن عوف و حرم بن سنان، ان دونوں کی مدح جو ہے زہیر بن ابی سلمہ نے کی تھی اپنے معلقے میں۔ کہ زہیر بن ابی سلمہ مدح فی معلقاتہ، زہیر بن ابی سلمہ نے اپنے معلقے میں مدح کی ہے الحارث بن عوف و حرم بن سنان، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد سیکنڈ کویسچن نمبر ہے ہمارے پاس کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شاعر آمن لسانہ و کفر قلبہ ہوا حاتم الطائی انطرۃ العبسی امیہ بن ابی سلط۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شاعر، کس شاعر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مانا لسانہ، کہ اس کی زبان جو ہے وہ تو اسلام ایمان والی ہے، اسلام لے آئی ہے، ایمان قبول کیا ہے اس نے، وَكَفَرَ قَلْبَهُ، لیکن اس کے دل نے کفر کیا ہے، اس کا دل جو ہے یا یہ دوسرے لفظوں میں کہ کفر کی طرف مائل ہے، اور زبان سے جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اس کی زبان مسلمان ایمان لے آئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کون سا شاعر تھا؟ حاتم الطائی ہے، انطرۃ العبسی، یا کہ امیہ بن ابی سلط۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا، تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ امیہ بن ابی سلط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آمن لسانہ وکفر قلبہ ہوا امیہ بن ابی سلط۔ تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 3 ہے کہ صاحب المعلقہ الذی اعتنق الاسلام وحفظ القرآن، صاحب المعلقہ الذی اعتنق الاسلام، وہ کون سا صاحب معلقہ شخص ہے، کون سی وہ شخصیت ہے کہ اعتنق الاسلام، جس نے اسلام قبول کیا، وحفظ القرآن، اور بعد میں پھر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ تو اصحاب معلقات جو ہیں 7، ان میں سے حارث بن حلزہ، لبید بن ربیعہ عامری، یا کہ طرافۃ بن العبد۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا، سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ لبید بن ربیعہ عامری، لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اصحاب معلقات میں سے ہیں، اور آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کیا، اور جب قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو آپ کے بارے میں جو تاریخ میں شواہد ملتے ہیں اس میں ملتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو آپ اس وقت کوفہ ہجرت کر چکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا جو گورنر تھا اسے کہا
کہ اس علاقے میں جو کوفہ میں جو شعراء ہیں ان کا کلام لکھوائیں اور وہ ہمیں دارالخلافہ مدینہ میں بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں مثلا کس طرح کے لوگوں کے نظریات اور خیالات ہیں۔ تو آپ اس وقت مدینہ سے ہجرت کر کے وہاں جا چکے تھے، تو وہ گورنر جب آپ سے ملا تو اس نے حضرت لبید بن ربیہ عامری سے کہا کہ آپ کچھ اپنی شاعری جو ہے وہ لکھ کر دیں تاکہ ہم دارالخلافہ مدینہ المنورہ میں بھیجیں۔ تو آپ نے اس پر جو تھا سورہ بقرہ لکھ کر بھیج دی۔ تو جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط پہنچا، وہ تو پوچھا گیا کہ آپ نے سے کہا تھا کہ آپ نے جو شاعری کی ہے، جو اشعار لکھے ہیں اسلام کی شان و شوکت کے بارے میں یا کوئی اور، تو وہ بھیجیں۔ تو آپ نے سورہ بقرہ لکھ کر بھیج دی۔ تو اس وقت پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جب سے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن حفظ کرنا شروع کیا، تو میں نے شاعری ترک کر دی۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی، کسی شاعری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصحاب ملکات میں سے ہیں حضرت لبید بن ربیہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، کویسچن نمبر 3 جو ہے کہ صاحب المعلقہ الذی اعتنق الاسلام وحفظ القرآن ہوا لبید بن ربیہ عامری، ہوا شاعر جاہلی او کما قال ہوا شاعر المخدرم۔ کہ آپ کا اگر یہ بھی پوچھا جائے کہ آپ اصل میں تو صحابی ملاقات میں سے ہیں، جاہلی دور کے شعراء میں سے ہیں، لیکن آپ مخدرمین شعراء میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں زمانے دیکھے ہیں، جاہلیت کا بھی اور اسلام کا بھی۔ اور آپ کا ہی شعر ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ آپ نے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذہ اصدق کلمۃ قال الشاعر۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لبید بن ربیہ عامری کا یہ شعر سنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ھذہ اصدق کلمۃ قال الشاعر، کہ یہ سب سے سچا کلمہ ہے جو اس شاعر نے کہا ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے روئے زمین پر وہ سب کچھ باطل ہے، وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور ہر نعمت جو ہے وہ زائل ہونے والی ہے۔ اور اسی شعر کے بارے میں نقد کے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس کا لبید بن ربیہ عامری کا شعر سنا تھا تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا، اس کے بارے میں نقد کی تھی اس پر، اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی نعمتیں موجود ہیں جہاں جنت نعیم، جنت موجود ہے جو کبھی بھی جس کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 4 ہے کہ ادیب لبنانی و شاعر کبیر من آثارہ الدیوان الجدید۔ ادیب لبنانی، لبنانی رائٹر ہیں، ادیب ہیں، و شاعر کبیر، اور بہت بڑے شاعر ہیں، من آثارہ، ان کے جو آثار ہیں ان کی کتابوں میں دیوان الجدید، ان کا دیوان ہے شاعری کا، دیوان الجدید۔ تو نام پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں، رشید نخلہ، بدیع البستانی یا کہ امین نخلہ۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ ہوا امین نخلہ، ہوا شاعر کبیر لبنانی و ادیب لبنانی و دیوانہ دیوان الجدید، کہ امین نخلہ جو ہے یہ لبنان کا ادیب بھی ہے اور بہت بڑا شاعر بھی ہے، اور اس کی جو کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس میں اس کا جو دیوان الجدید ہے یہ سکرین میری طرف تو شو ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کی طرف کوئی ایشو ہوگا، کیونکہ آپ سب سکرین کا دیکھیں، کہہ رہے شو نہیں ہو رہی۔
تو اس میں اس کا کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ ہے الاجتناب، کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت، یہ نموذج، نمونہ ہے مساوات اجتناب کا، اسے اجتناب کہیں گے۔ اجتناب کہا جاتا ہے کہ ہوا زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اجتناب کے بارے میں، ایک دو اگزامپل جو ہیں وہ میں نے بلاغت کے حوالے سے آپ سے پہلے ڈسکس کی ہیں۔ تو یہ اجتناب ہوگا کہ ہوا زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، کہ زیادت اللفظ علی المعنی، کہ معنی پر جو ہے وہ الفاظ کو زیادہ کر دینا، کس لیے؟ فائدے کے لیے، تاکہ اس کو سننے والے کو جو ہے اسے فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ رب اغفر لی ولوالدی، کہ یا باری تعالیٰ رب اغفر لی، ہے میرے رب پروردگار مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو بھی بیتی مؤمن، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو یہ اب جو الگ الگ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ یا باری تعالیٰ رب اغفر لی، مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، مومنین کو اور مومنات کو۔ اگر مومنین صرف کہا جاتا، جمع کا صیغہ ہے، اور مومنات کہا جاتا تو یہ جمع کا صیغہ تھا، بات اتنے سے بھی کیوں کہ جو خود پیغمبر ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، اور ان کے جو والدین ہیں وہ آلریڈی مومنین کے، وہ انبیاء جو ہیں امت کے سردار ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن اجتناب کہا جاتا ہے کہ وہ زیادت اللفظ علی المعنی لفائدۃ، کہ آپ نے کوئی بات کی ہے اس کے ساتھ کوئی اور اضافہ کر دیا، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اب تنزل الملائکہ، اس میں بات کلیئر ہو رہی ہے کہ ملائکہ جو ہے اس رات نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر اترتے ہیں، آتے ہیں۔ والروح، لیکن جبریل امین کو الگ سے ذکر کیا گیا، اب پہلے جو ہے ملائکہ میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن روح الامین کو الگ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اجتناب کہتے ہیں کہ معنی پر، الفاظ پر جو ہے وہ معنی کی زیادتی کے لیے جب الفاظ کو زیادہ کیا جاتا ہے تو اسے بلاغت میں اجتناب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیا مبارکہ ہے، حاذہ الآیہ نموذج للاجتناب، تو اس کا اجتناب جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ رباعیات الخیام کا ترجمہ الی اللغۃ العربیہ، کہ عمر خیام کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو خیام، رباعیات خیام ہم کہتے ہیں، یہ عمر خیام نے تصنیف کی تھی، ایران کا شاعر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے۔ اس کا مشہور کیلنڈر اس نے جو ہے وہ وضع کیا، وہ بنایا تھا شمسی کیلنڈر کے نام سے، اور اس کی جو رباعیات ہیں فارسی میں تھی، بیسیکلی رباعیات خیام کے نام سے مشہور ہیں، اور اس کا جو عربی میں جو ٹرانسلیٹ کی گئی، ترجمہ کیا گیا، وہ کس نے کیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے میں ذکر کر رہا ہوں، محمد السبائی۔ محمد السبائی نے رباعیات خیام جو ہیں ان کا ترجمہ عربی زبان میں کیا ہے، تو 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس کہ یقال فلان، یقال کہا جاتا ہے فلان لا اصل لہ، ما هو الاصل؟ آپ پھر ایسا کریں کہ آپ کو گروپ میں یہ اسکرین کا ایشو آپ سب آ رہا ہے، تو ایسا کریں کہ آپ کے پاس وہ PDF کی میں آ چکی ہے فائل، تو وہاں سے اوپن کر لیں آپ اسے، آپ کے پاس جو گروپ میں سینڈ کی گئی ہے فائل PDF میں، آپ اس کو اوپن کر لیں، وہاں سے دیکھ لیں، MCQs دیکھتے رہیں، اور ادھر جو ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس سے ساتھ ساتھ سنتے رہیں۔
باقی اگر کوئی مسٹیک ہوگی، کوئی ایشو ہوگا تو وہ ریکارڈنگ میں بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، اسکرین ریکارڈنگ پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ لیکچر جو ہیں آپ کو چینل پہ بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے، وہیں سے آپ دوبارہ بھی ان کو سن سکتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 7 کی بات کر رہے تھے، 8 ہے کہ یقالو کہا جاتا ہے فلان لا اصل لہ ما هو الاصل، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے کسی کے بارے میں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لا اصل لہ ما هو الاصل، اصل سے کیا مراد ہے؟ الشرف والکرامہ، الحسب والنسب، لا مال لہ لا یعرف ابوہ، کہتے ہیں کہ شرف اور کرامت بزرگی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس عزت اور مرتبہ نہیں ہے، الحسب والنسب یا کہ اس کا حسب و نسب نہیں ہے، لا مال لہ اس کے پاس مال نہیں ہے، لا یعرف ابوہ کہ اس کے والد کا پتہ نہیں۔ تو اس سے مراد ہوگا سیکنڈ آپشن کے الحسب والنسب، حسب اور نسب، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یقال فلان لا اصل لہ کہ فلاں شخص جو ہے اس کی اصل نہیں، تو مراد اس سے یہ ہے کہ نہ تو اس کا حسب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نسب ہے۔ اصل سے مراد ہوگا کہ نہ تو اس شخص کا حسب ہے اور نہ ہی کوئی اس کا نسب ہے۔ حسب کہتے ہیں اس چیز کو، وہ ان کمالات کو، خوبیوں کو جو انسان اپنی محنت پر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو عطا کی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو، ان خوبیوں کو کہا جاتا ہے۔ اور نسب سے مراد انسان کی نسبت ہے، مثلا اس کے والد، اس کے خاندان کی طرف، اس کے دادا کی طرف جو نسبت ہے اسے نسب کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں۔ اور جو اس میں اندر خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صفات عطا کی ہیں، اسے حسب کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلان لا اصل لہ تو مراد اس سے نہ تو وہ اس کے اندر کوئی خوبی، کوئی کمالات ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی نسب ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 9 ہے کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہویٰ ما الحب الا للحبیب الاول من قال ھذا البیت، یہ کس نے کہا، یہ کس کا شعر ہے کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہویٰ ما الحب الا للحبیب الاول، نقل فؤادک اپنے دل کو منتقل کر لے، حیث شئت من الہویٰ جہاں تیرا دل چاہتا ہے، جہاں تیری خواہش ہے، ما الحب الا للحبیب الاول، لیکن شاعر کہتا ہے کہ تیری جو محبت ہے وہ پہلا جو تیرا محبوب ہے اسی کے ساتھ ہوگی، اسی کے ساتھ قائم رہے گی، کہ تو جتنے بھی دیگر جگہ پر دوستی یارانہ اس کو قائم کر، دوستی قائم کر، لیکن اصل جو تیری دوستی، تیری محبت اور تیرے خیالات، سوچ کا فکر ہے جو ہے وہ جی۔ تو بات کر رہے تھے کہ کویشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس کہ نقل فؤادک حیث آپ صاحب شئت من الہویٰ، کیا آپ صاحب؟ آپ صاحب ایک منٹ نا، کچھ ایک دو اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے، دن کو بھی پوچھا تھا، ابھی بھی میسج آیا کسی کا کہ اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ آپ اسی جو لیکچر کی ویکنسیز آئی ہیں اسی کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے نہیں اپلائی کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ چلے آپ میں جلدی سے اپلائی بعد کریں۔ میں کرتا ہوں بات، جو بھی کویشچن ہے نا ان کے بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کریں نا، بعد میں چار چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 9 کی بات کر رہے تھے کہ نقل فؤادک حیث شئت من الہویٰ ما الحب الا للحبیب الاول، شاعر کہتا ہے کہ اپنے دل کو جس جگہ تیرا دل چاہتا ہے اپنے دل کو منتقل کر دے، لیکن محبت جو ہے تیری وہ پہلے حبیب سے، پہلا جو محبوب ہے تیرا وہ اسی کے ساتھ باقی رہے گی۔ تو من قال ھذا البیت، یہ کس کا شعر ہے؟ قیس بن زریح، قیس بن ملوح یا کہ ابو تمام؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ابو تمام، یہ جو شعر ہے یہ ابو تمام کا ہے۔ ہوا شاعر عباسی شہیر جدا، یہ عباسی دور کا ابو تمام شاعر ہے اور مشہور شاعر ہے، حبیب بن اوس الطائی۔ اور
اس کے بارے میں آتا ہے، اس کا جو مشہور دیوان ہے، اس کے دیوان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ دیوان الحماسہ کس نے تصنیف کیا ہے، من ہوا مؤلف دیوان الحماسہ، تو ہوا ابو تمام۔ دیوان الحماسہ جو ہے اس کے بارے میں ایک دو دفعہ MCQs پوچھا جا چکا ہے کہ دیوان الحماسہ کس نے تصنیف کیا ہے، تو یہ ابو تمام ہے، اور یہ جو شعر ہے یہ بھی ابو تمام کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اشعار ہیں اس کے ابو تمام کے، یہ BA کی جو بک ہے 2nd ایئر کی، اس میں بھی انہوں نے نموذج کے طور پر، نمونے کے طور پر کچھ ذکر کیے ہیں۔ 3 چیزیں اس میں یاد رکھیے گا۔ خاصا سکرین شو کروائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ابو تمام بہتری، ابو العطاہیہ، ابو العلا المؤری، یہ جو شعراء ہیں ان کا تعلق عصر العباسی سے ہے۔ ابو تمام بہتری، ابو العطاہیہ، ابو العلا المؤری، اور یہ جو شعراء ہیں مشہور شعراء ہیں عصر العباسی کے۔ اگر یہ بھی پوچھا جاتا ہے مثلاً کہ عصر العباسی کے شعراء کون سے ہیں، انٹرویو میں ویسے پوچھ لیتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے، عصر الاموی کے شعراء کا ذکر کریں، تو عصر الاموی میں جو آئیں گے وہ اختل، جریر اور فرزدق، یہ ان کے 3 جو ہے وہ مشہور شعراء ہیں بنو امیہ کے۔ اس طرح آپ لوگوں کو کچھ شعراء کے نام بھی یاد ہونے چاہیے جو ہے وہ عصر زمانہ کے حساب سے، کہ عصر الاسلام کے کون سے شعراء ہیں، بنو امیہ کے دور کے کون سے، اور بنو عباس کے کون سے ہیں، عصر الانحطاط ہے، عصر الانحطاط کے کون ہیں، عصر الحدیث کے۔ اور پھر جو مشہور شاعر ہیں ان کا ایک ایک شعر میں بار بار کہتا ہوں، ایک لازمی آپ کو یاد ہونا چاہیے، انٹرویو میں وہ لازمی آپ سے سنتے ہیں۔ آپ سب نیکسٹ پیج کروائیے گا۔ یہ تو کویسچن نمبر 11 ہے کہ الجاسوس علی القاموس من الف ھذا المعجم، یہ معجم کس نے تصنیف کی؟ الجاسوس علی القاموس۔ احمد فارس الشدیقاق ہے، محمد مرتضیٰ الزبیدی ہے، مصطفیٰ الغلائیین ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ فرسٹ ہے کہ احمد فارس۔ الجاسوس علی القاموسی، یہ الف ھذا المعجم احمد فارس الشدیقاق، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ محمد مرتضیٰ الزبیدی جو ہے ان کی ڈکشنری تاج العروس ہے، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے ضخیم ڈکشنری، سب سے بڑی جو ڈکشنری ہے وہ کس نے تصنیف کی ہے عربی ادب میں، وہ تاج العروس محمد مرتضیٰ الزبیدی کی ہے، محمد بن محمد الزبیدی۔ کل ہم اس پر بات کر چکے ہیں تاج العروس کے حوالے سے فی شرح القاموس۔ اور یہ الجاسوس علی القاموس یہ احمد فارس کی ہے، اور اگر دوسری ہو مقاییس اللغہ تو وہ احمد بن فارس کی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 12 ہے کہ من کاتب مسرحیہ ارید ان اقتل، کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں، ارید میں چاہتا ہوں ان اقتل کہ میں قتل کروں، تو یہ مسرحیہ، یہ ڈرامہ کس نے تصنیف کیا، کس نے لکھا ہے؟ یہ یوسف السبائی ہے، نجیب محفوظ ہے، توفیق الحکیم، تو اس کا کریکٹ آپشن تھرڈ ہوگا کہ توفیق الحکیم۔ توفیق الحکیم نے یہ مسرحیہ عربی میں ڈرامے کو کہتے ہیں، تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ توفیق الحکیم نے لکھا ہے، ارید ان اقتل، یہ MA کے سلیبس میں شامل ہے، اور اس میں ایک خاوند اور اس کی جو بیوی ہے، وہ دونوں شوہر اور بیوی وہ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، آپس میں ان کا اختلاف بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن
اور پیسے کا بھی لالچ ہے۔ تو انشورنس کا ایشو ہے، ایک انشورنس کروانے والا ان کے گھر میں آتا ہے اور کوئی ان کو آفر پیش کرتا ہے کہ یہ آپ کام کریں گے اس طرح تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو رقم ہے وہ ملے گی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس میں ڈرامے میں بات کی ہے۔ تو بہرحال کہ من کتب مسرحیہ ارید و نقتل، یہ توفیق الحکیم نے لکھا ہے۔ نجیب محفوظ کا ہم ذکر کر چکے۔ نجیب محفوظ کا جو ہے وہ مشہور الشر المعبود ہے، خان الخلیلی جن نجیب محفوظ کے۔ اور یوسف السبائی کا کل بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یوسف السبائی کا یہ بھی سلیبس میں شامل ہے، یہ نفس کریمہ، نفس کریمہ یہ یوسف السبائی کا ہے۔ کویسچن نمبر ہے ہمارے پاس نیکسٹ، مل مراد بالشیخین فی روایت الشیخان۔ مل مراد بالشیخین، شیخین سے کیا مراد ہے؟ فی روایت الشیخان، جو روایہ جو ناول ہے الشیخان، اس میں شیخین سے مراد کیا ہے، کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن، اس کو پہلے میں بتا دوں کہ روایہ یہ جو تصنیف کیا الشیخان، یہ طٰہٰ حسین کی تصنیف ہے، الشیخان کے نام سے یہ طٰہٰ حسین کی تصنیف ہے۔ اس میں طٰہٰ حسین نے جو جن کو وہ زیر بحث لے کے آئے ہیں، جن کی حالات زندگی ڈسکس کی ہے بالشیخین، تو اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں مراد ہیں۔ بالشیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مراد ہیں۔ تو یہ روایہ جو ہے یہ طٰہٰ حسین نے تصنیف کیا ہے الشیخین کے نام سے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر حدیث میں پوچھا جائے کہ مل مراد بالشیخین فی الحدیث، تو پھر اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں۔ اور اگر ویسے اوورآل پوچھا جائے کہ شیخین سے کیا مراد ہے، کون سے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ البختری هو الولید بن عبید اللہ الطائی عربی ما ہی کنیتہ۔ البختری ہوا ولید بن عبید اللہ الطائی عربی، کہ بختری کا اصل نام ہوا الولید بن عبید اللہ، اصل نام اس کا ولید بن عبید اللہ الطائی ہے۔ ما ہی کنیتہ، اس کی کنیت کیا ہے؟ چار آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ ابو عبادہ، ابو عبادہ اس کی کنیت ہے بختری کی۔ بختری یہ بھی عصر العباسی کا مشہور شاعر ہے، اور اس کو یہ بختری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا شاعر الطبیعیہ، فطرت کی جو شاعری میں بہت مشہور ہے، فطرت کی عکاسی کرنے میں، فطرت کے جو مناظر ہیں ان کے اس کی شاعری کرنے میں یہ بہت مشہور ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ من ہوا شاعر الشہیر فی الزہد والحکمہ، تو زہد اور حکمت کی شاعری میں کون سا شاعر مشہور ہے، تو پھر وہ ابو العطاہیہ، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اسے کہ ابو العطاہیہ ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ من ہوا شاعر الطبیعیہ، کہ فطرت کی عکس بندی کرنے میں کون سا شاعر مشہور ہے، تو پھر یہ بختری ہے۔ تو تین چیزیں اس میں آپ کی کلیئر ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ بختری کا تعلق عصر العباسی سے ہے، اصل نام اس کا ولید بن عبید اللہ ہے، قبیلہ اس کا الطائی، طائی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور اس کی کنیت جو ہے یہ ابو عبادہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ادیب و شاعر مہجری اطلق علیہ لقب امید الرابطہ الکلمیہ۔ امید کہتے ہیں ڈین کو، جو فیکلٹی کا ڈین ہوتا ہے، بڑا سربراہ کو بھی کہتے ہیں امیر کو۔ امید الرابطہ الکلمیہ، یہ جو تنظیم تھی الرابطہ الکلمیہ، تو یہ اس کے امید الرابطہ الکلمیہ یہ کس شاعر، ادیب و شاعر مہجری، وہ ادیب شاعر مہجری جس نے ہجرت کی، اطلق علیہ لقب، اس کا لقب ہے امید الرابطہ الکلمیہ۔
تو 4 آپشن ہے، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا جبران خلیل جبران. کچھ اس کو جبران بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کی جو اصل پروننسیشن ہے وہ جبران پڑھتے ہیں زیادہ عرب. جبران خلیل جبران ہوا ادیب و شاعر مہجری، یہ ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، اور یہ لبنان اور شام سے کچھ وہ لوگ شعراء المہجر، وہ شعراء ہیں جو لبنان، شام اور دیگر عرب ممالک سے جنہوں نے ولایات المتحدہ الامریکیہ امریکہ کی طرف ہجرت کی تھی. جن شعراء نے، ان شعراء کو کہا جاتا ہے شعراء المہجر. تو جبران خلیل جبران کا تعلق بھی ان سے ہے، اور امریکہ میں انہوں نے 1920 میں الرابطہ الکلمیہ کے نام سے، کہ کلمی جو کانٹیکٹ ہے جو لکھنے کا، انہوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی الرابطہ الکلمیہ 1920 میں. اور اس میں جو لوگ شامل تھے یہ مخائل نعیمہ، جبران خلیل جبران، ایلیا ابو ماضی، اور ایک اور مسیح تھا کرسچین. ان میں زیادہ تر کرسچین تھے. وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لبنان اور شام اور دیگر عرب ممالک سے ہجرت کر کے امریکہ شفٹ ہوئے تھے. تو 1920 میں انہوں نے الرابطہ الکلمیہ کی بنیاد رکھی، اور تقریباً 1931 میں جبران خلیل جبران کی وفات ہوئی. اس کی مشہور کتاب ہے النبی کے نام سے جبران خلیل جبران کی مشہور کتاب بھی ہے. بہرحال جبران خلیل جبران کو امید الرابطہ الکلمیہ کہا جاتا ہے، کہ الرابطہ الکلمیہ کا ڈین. نیکسٹ کویسچن ہے کہ من اقوال العرب الکذب داء والصدق. عرب کے اقوال جو ہیں مشہور، جسے ہم اقوال زرعی کہتے ہیں، سنہری اقوال، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، من اقوال العرب، عربوں کے اقوال میں سے ہے کہ الکذب داء، جھوٹ بیماری ہے، والصدق، سچائی کیا ہے، شفاء علاج، دواء یا کہ صحت. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا شفاء. الکذب داء والصدق شفاء، جھوٹ بیماری ہے، والصدق شفاء، اور سچائی، سچ جو ہے یہ شفا ہے. اس کو شفا پڑھتے ہیں شین کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، شفا. اور اگر شفا پڑھیں گے شین کی زبر کے ساتھ تو پھر اس سے مراد موت اور دیگر معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جو شفا، اس کو جب بھی پروناؤنس کریں گے، پڑھیں گے تو شفا پڑھیں گے شین کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، کہ الکذب داء والصدق شفاء. نیکسٹ کویسچن ہے، یہ علم النحو سے 2 MCQ شامل کیے گئے ہیں، کہ اگزامپل ہے سارا اخو کا باطلن. سارا اخو کا، آپ کا بھائی جو ہے وہ ہو گیا باطلن، وہ ہیرو بن گیا. کلمتاً اخو کا فی المثال السابق، کہتے ہیں کہ یہ مثال، ایک اگزامپل انہوں نے بیان کی ہے کہ سارا اخو کا باطلن، آپ کا بھائی ہیرو بن گیا. تو کلمت اخوک فی المثال سابق، کہ جو اخو کا کلمہ ہے جو اس اگزامپل میں بیان ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا، یہ مبتدا بنے گا، فاعل سارا کا فاعل بنے گا، جا کے سارا کی خبر بنے گا، یا کہ سارا کا اسم بنے گا. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ یہ کلمہ اخو کا جو کلمہ ہے یہ اس جگہ سارا کا اسم بنے گا. سارا اصبح امسا اد ذلہ باتا، یہ سارے جتنے بھی افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور ان کی یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے سارا العنب ناضجا، سارا العنب ناضجا، انگور جو ہیں وہ پک چکے ہیں، پک گئے ہیں. اور اسی طرح سارا الثلج ماء، برف پانی بن گئی.
تو سارا جو ہے وہ ایک حالت کو دوسری حالت میں بدلنے میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سارا افعال ناقصہ میں سے آپ جانتے ہو کہ یہ چیزیں اسٹڈی کی ہوئی ہیں. تو یہ افعال ناقصہ کا یا تو اسم ہوتا ہے یا خبر. پہلا جو ہے وہ ہم اس کو جیسے صار الثلج ماء، تو ثلج جو ہے یہ میں اس کو کر دیتا ہوں. آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایشو ہے، تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے، کچھ آپ لوگوں کی طرف سے، بعض دفعہ ادھر سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں چیزوں کو، آپ کا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، تو آپ کو یہ ملیں گے. آپ ڈونٹ وری، کوئی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے ہیں ساری چیزیں. اگر کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ آپ کو ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی، اس سے آپ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. وہ نوٹ کر لیا کریں اس پہ ہاں، کہ اس کو نوٹ کر لیا لکھ کریں، لیا وہ کریں سارے ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گی یہ چیزیں. مس ہو گیا. یا اس کو الگ سے جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کر دیا کریں. اگر جس کی مثلا کویشچن کی جو ہم کر چکے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو میں آڈیو جو ہے وہ بعد میں آپ کو سینڈ کر دیا کروں گا، اس کی ڈیٹیل میسج ریکارڈ کر کے. تو افعال جو ہیں افعال ناقصہ، اس کا بعد جو ہے وہ اس کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. دو اس کے جز ہوتے ہیں، یا تو اس کا خبر اسم ہوگا اور یا خبر ہوگی. تو پہلا جز جو ہے وہ افعال ناقصہ کا کوئی بھی ہو وہ اسم کہلائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کا جز ہے وہ خبر کہلائے گی. اور افعال ناقصہ کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی. جیسے دو اگزامپل میں نے بیان کی ہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ صار الجاہل عالما، کہ جاہل جو تھا وہ عالم بن گیا. تو صار الجاہل، جاہل جو ہے یہ اسم ہوگا سارا کا، اور عالما کہ وہ عالم بن گیا تو یہ اس کی خبر ہوگی. تو اس جگہ بھی اسی طرح ہے، سارا اخو کا باطلن، کہ سارا افعال ناقصہ میں سے اخو کا یہ اس کا اسم ہوگا. حاضح الکلمہ اسم للسارا، سارا کا اسم ہے یہ اور باطلن اس کی خبر ہے. صرف انہوں نے اخو کا پوچھا ہے تو یہ پھر سارا کا اسم ہے. 4 آپشن ہمارا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کلو جمع ثالثہ الف زائدہ بعدہا حرفان تسمى. کلو جمع ثالثہ الف، کہ ایسی جمع جس کا تیسرا حرف الف زائدہ ہو، بعدہا حرفانی، اور اس الف زائدہ کے بعد 2 حروف ہوں، تسمى، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلی بات کہ کلو جمع ثالثہ، کہ جو بھی جمع ہوگی اس کا اگر تیسرا حرف جو ہے جو ہے وہ الف زائدہ ہوگا، اور اس الف زائدہ کے بعد اگر 2 حروف ہیں، وہ اس کے بعد 2 حروف ہیں الف زائدہ کے بعد، تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے، منتہی الجموع کہا جاتا ہے، جمع قلت یا جمع کسرہ. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا، سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ منتہی الجموع، کہ کل جمع ثالثہ الف الزائدہ، ایسی جمع جس کا تیسرا حرف، پہلے 2 متحرک ہوں گے، اس کا جو الف زائدہ ہوگا تیسرا، اور اس الف کے بعد 2 حروف جو ہے وہ اور ہوں گے، تو اسے منتہی الجموع کہا جاتا ہے، جمع منتہی الجموع. اس کا جو وزن ہے مثلا مساجد، ہمارے پاس ایک لفظ ہے مساجد، اور اسی طرح مکاتب. اب مساجد میں ہم اگر دیکھیں میم اور سین 2 حروف، تیسرا الف زائدہ، مسا تو میم سین کے بعد الف زائدہ ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ 2 حروف کے بعد تیسرا الف زائدہ ہوگا، تو اسی طرح ہے مسا، اور جیم اور دال آگے جو ہے یہ 2 حروف ہیں، الف زائدہ کے بعد پھر 2 حروف ہیں، تو مساجد یہ منتہی الجموع کی مثال ہے. اور اسی طرح اس کے بعد مکاتب،
مکاتب میں میم اور کاف یہ 2 حروف، تیسرا الف زائدہ مکا، اور تا اور با جو ہے یہ بعد میں 2 حروف اس کے بعد الف زائدہ کے بعد ہے. تو یہ مکاتب، مساجد، یہ دونوں اگزامپل ہوگی جمع منتہی الجموع کی. تو یہ تقریباً آپ کے 18 MCQs آج اس میں شامل کیے گئے تھے، وہ آپ لوگوں کے کلیئر ہو چکے ہیں. اس میں اگر کسی قسم کا ایشو